الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، سنانے کے لیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں سربہ سجود ہونے کے لیے ہم تمام اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کو یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا اور کلام سننا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج 20 رمضان المبارک سن 1443 ہجری جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بعد نماز عصر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بالخصوص پاکستان میں اور اپنے اپنے وقتوں کے مطابق اپنے اپنے متعلقہ علاقوں میں اعتکاف کی سنت کی ادائیگی کے لیے مساجد کا رخ کرے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گفتگو میں ابھی سے کچھ لمحات کے بعد ہم اعتکاف کا اجر و ثواب، اس کی اہمیت، افادیت، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ لیکن سر دست جو ایک اور عظیم تاریخی لمحہ ہم سے متعلقہ ہے، وہ کل یعنی بروز ہفتہ 21 رمضان المبارک کو شہادت یوم علی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت کا دن ہے، اور آپ کی ذات گرامی وہ عظیم ذات گرامی ہے کہ جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے داماد محترم تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کتب حدیث کے اندر بے شمار وہ بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کا اسم مبارک علی تھا، اور دوسرا اسم آپ کا حیدر، یہ بھی مشہور تھا، حیدر بمعنی شیر کے۔ آپ کا جو لقب تھا وہ کرار تھا، جو تکرار سے ہے، یعنی حیدر کرار، ایسا شیر جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا ہے۔ کنیت آپ کی دو تھی، ایک ابو الحسن، کیونکہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے، اور دوسری ابو التراب، اور یہ وہ خاص کنیت تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حضور نے آپ کا نام اسد اللہ، اللہ کا شیر، یہ بھی بیان فرمایا۔ اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دو بڑی مشہور اصطلاحات ہیں۔ ایک اصطلاح وہ پنج تن پاک کی کہلاتی ہے، تو آپ اس کے بھی ایک فرد ہیں، اور دوسری اصطلاح جو حق چار یار کی کہلاتی ہے، آپ اس کے بھی حصے دار ہیں، اور یہ اعزاز صرف آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ دونوں محاذوں کے اوپر الحمدللہ اپنی جگہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے گھر مبارک میں پرورش پائی، یعنی آپ کے والد محترم حضرت ابو طالب کے پاس نبی علیہ السلام نے پرورش پائی، اور آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت خانے میں پرورش پائی۔ آپ کا جو بچپنے کا غسل تھا
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا فرمایا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو آپ کے جسم مبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل عطا فرمایا۔ بے شمار فضائل کتب حدیث میں موجود ہیں، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ علی آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے بنی اسرائیل کے امور کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ تو جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے گئے تو اس وقت میں مدینے کی جو ریاست تھی اس کے امور کا ذمہ دار نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، اس لیے فرمایا کہ آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے۔ پھر فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، بس ایک فرق جو تم میں اور ہارون میں ہے وہ یہ ہے کہ ہارون اللہ کے نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت بھی فرما دی تھی۔ پھر ایک اور حدیث جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نہایت ہی مشہور ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ عَلِيًّا مِنِّي، کہ بے شک علی مجھ سے ہیں، وَأَنَا مِنْهُ، اور میں علی سے ہوں، اور پھر فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، کہ علی تمام مسلمانوں اور مومنین کے مددگار ہیں۔ اور حضور نے یہ بات نکرہ کے ساتھ بیان فرمائی، اور علماء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس سے معنی عموم کے ہوتے ہیں، یعنی ہر وہ شخص جو مومن ہوگا، حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور علی جو ہیں وہ ان کے مددگار ہیں۔ تو گویا اگر بعض اوقات کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یا اپنی کسی مشکل کے اندر ان سے مدد طلب کرنے کے لیے یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے تو یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ حضرت علی تمام مومنین کی مدد فرمانے والے۔ پھر حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں ساتھی ہوں، جس کا میں ساتھی ہوں یا جس کا میں دوست ہوں یا جس کا میں مددگار ہوں، فرمایا فعلی مولاہ، تو پھر علی بھی اس کے دوست، اس کے ساتھی اور اس کے مددگار ہیں۔ اور ایک آخری حدیث جو اس موضوع پر ہم اپنی تنگی وقت کے باعث بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ حدیث وہ ہے جس کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل کیا۔ آپ فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ فیکا مثل من عیسیٰ ابغضتہ الیہود، کہ علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانند ہے، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانند ہے کہ ان سے یہودیوں نے بغض رکھا، حتی بحتو امہ، یہاں تک کہ ان کی والدہ کے اوپر تہمت بھی لگا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا، تو آپ کے اوپر کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تو یہودیوں نے نعوذ باللہ ان کی والدہ پر تہمت بھی لگائی کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کے نتیجے میں عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ تو فرمایا کہ تمہاری مثال حضرت عیسیٰ کی مثل ہے کہ ان سے یہودیوں نے اس حد تک بغض کیا کہ ان کے اوپر تہمتیں لگائیں، وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، اور ان سے نصارہ نے جب محبت کی تو اس میں اتنا غلو کیا کہ حتی انزلوہ بالمنزلۃ التي لیست لها، کہ ان کو اس مقام تک پہنچا دیا جو منصب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا بھی نہیں۔ یعنی یہودیوں نے آپ کی نبوت کا بھی انکار کر دیا اور نصارہ نے آپ کو نبوت کے درجے سے بڑھا کر نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، یعنی خدا بنا دیا۔ تو فرمایا کہ تمہاری مثال ایسی ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے ایک طرف تہمت لگائی اور دوسری طرف نصارہ نے ان کو خدا بنا ڈالا، تو تمہاری مثال بھی ایسی ہے کہ ثم قال، حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ یعنی کو فی رجلان، کہ میرے معاملے میں بھی دو قسم کے لوگ وہ خسارے کا شکار ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ یعنی کو فی رجلان، دو قسم کے لوگ میرے مسئلے میں بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا محب مفرط یفرطنی بما لیس فی،
پہلا تو وہ شخص ہوگا جو میری محبت میں اتنا غلو کر جائے گا کہ وہ میرے بارے میں وہ باتیں کہے گا جو مجھ میں ہیں بھی نہیں۔ پھر فرمایا وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَآنِ عَلَىٰ أَن يَبْحَتَنِي، دوسرا وہ شخص ہوگا جو میرے بارے میں ایسا بغض رکھے گا کہ وہ مجھ پر وہ الزامات لگائے گا جو اعمال میں نے کیے بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ بڑی کلیدی ذات گرامی اس اعتبار سے ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث میں ان کو باقاعدہ ایمان کا معیار قرار دیا گیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میرے علی سے کوئی بندہ محبت نہیں کرے گا، فرمایا اللہ یحبنی الا مومن، کہ اس سے صرف مومن ہے جو محبت کرنے والا ہوگا، ولا یبغضنی الا منافق، اور صرف منافق ہوگا جو میرے علی سے بغض رکھنے والا ہوگا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے کسوٹی دے دی کہ تم اپنے ایمان کو جانچنا چاہو تو اس انداز میں جانچنا کہ تمہارے دل میں حضرت علی کی محبت ہوگی، اور اگر اس میں بغض محسوس ہو تو سمجھ جانا کہ اب تم منافق ہو گئے ہو، وہاں پہ محبت علی موجود نہیں تھی۔ تو کل چونکہ یوم علی ہے اور پورے عالم اسلام میں انشاءاللہ اس دن کو بھی منایا جا رہا ہے، تو کوشش کریں کہ جو کچھ ممکن ہو سکے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے، جو تلاوت قرآن ہو سکے، صدقہ خیرات ہو سکے، سبیل لگ سکیں، اس کام کو کریں تاکہ ان بزرگان دین کا فیض ہم تک پہنچے اور ہم ان کے فیوز و برکات سے کم حق و مستفید ہو سکیں۔ دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں جو آج کا ہمارا دوسرا اہم موضوع ہے، اور وہ ہے اعتکاف کا موضوع۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ دونوں انبیاء کرام سے ایک عہد لیا، اور یہ عہد کس وقت لیا؟ جب تعمیر کعبہ ہو رہی تھی، یعنی کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی جب دوسری مرتبہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما رہے تھے، اس تعمیرات کے دوران اللہ رب العزت ان دونوں انبیاء کرام سے ایک وعدہ لیتے ہیں۔ کیا وعدہ لیتے ہیں؟ وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ دونوں انبیاء کرام سے اللہ فرماتے کہ ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے سلام اللہ علیہما، ان طاہر بیتیہ، کہ آپ میرے گھر کو پاک رکھیں گے، میرے گھر کو صاف رکھیں گے۔ کس کے لیے؟ فرمایا للطائفین، ایک تو ان لوگوں کے لیے جو میرے گھر کا طواف کریں گے، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، والعاکفین، اور جو میرے گھر کا اعتکاف کریں گے، میرے گھر میں آ کے ٹھہریں گے، ورکع السجود، اور ان لوگوں کے لیے صاف کریں گے جو یہاں پر آ کے سجدے کریں گے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں جو پہلی بات سمجھ آتی ہے وہ بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اعتکاف یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کا دور کم و بیش 5000 سال پرانا ہے، اس وقت میں بھی اعتکاف کی یہ سنت، اعتکاف کی یہ عبادت رائج تھی، اور لوگ اللہ کے گھر کے اندر آ کر اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کے حصول کے لیے قیام کیا کرتے تھے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات جو ہمیں سمجھ آئی وہ یہ سمجھ آئی کہ ہمارے ہاں جو معتکفین کا عمومی مزاج ہوتا ہے کہ جب وہ مساجد کے اندر آ کر رکتے ہیں، اور صرف معتکفین نہیں، یہ عمومی ایک مزاج ہے، تو کبھی اس بارے میں خیال نہیں کیا جاتا کہ اگر مسجد میں کوئی گندگی ہے یا مسجد کے اندر کچھ کچرا ہے یا کوئی بال وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو اس کی صفائی کی ذرا سی زحمت فرما لیں۔ ہم مسجد انتظامیہ کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہم مسجد میں کام کرنے والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنا یہ خود ایک سعادت ہے اور قرآنی حکم ہے جو ہر مومن کے لیے ہے۔ یہ مسجد کی انتظامیہ کے لیے آیت نہیں اتری، اور مسجد کی انتظامیہ اس آیت کی اولین مخاطب بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ایک عہد لیا جا رہا ہے، اور قرآن میں اس کے نزول کا مطلب قیامت تک آئندہ آنے والے تمام مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے گھروں کو پاک رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ کا گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تم وہاں پر آؤ تو وہاں سے بدبوئیں اٹھیں، وہاں پر کھانے کے ذرات پڑے ہوں، وہاں پہ کچھ گندگی کی چیزیں پڑی ہوں، وہاں پر کچرا، مٹی، دھول پڑا ہوا ہو، بلکہ ان گھروں کو پاک کرنا
ہم تمام کی ذمہ داری ہے. کس کے لیے؟ فرمایا اگر وہ اللہ کا وہ والا گھر ہے تو وہاں تو طواف بھی ہوتا ہے اور باقی مقامات کے اوپر اعتکاف ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صرف یہی مسجد نہیں، دنیا کی کوئی بھی مسجد ہے جس میں میں اور آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں یا اعتکاف کرنے جاتے ہیں، تو وہاں کی صفائی کا خیال رکھنا اور اس کا اہتمام کرنا بحیثیت مومن کے میرے اور آپ پر، ہم تمام کے اوپر لازم ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کے حوالے سے کچھ خاص بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور وہ معتکفین جو انشاءاللہ آج سے اس مسجد میں یا کہیں بھی کراچی کی کسی بھی مسجد میں بیٹھیں گے اور بالعموم پوری دنیا میں، ان کے لیے نبی علیہ السلام نے کچھ خاص خوشخبریاں ہیں جو دی ہیں. پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو معتکف ہوتا ہے وہ گناہوں سے رکنے والا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے رکنے والا ہوتا ہے، اور اس کے لیے اسی طرح اجر جاری ہوتا ہے جیسے تمام نیکیاں کرنے والے کے لیے کوئی اجر جاری کیا جاتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک بندہ اعتکاف کرنے اللہ کے گھر میں بیٹھا، اب وہ یہاں پر خود کو گناہوں سے بچا رہا ہے، خطاؤں سے بچا رہا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہے. اب وہ جو مسجد کے باہر کی عبادات ہیں، مثال کے طور کے اوپر کسی بیمار کی تیمارداری کرنا، کسی کے جنازے میں جا کر شرکت کرنا، کسی مظلوم کی داد رسی کرنا، کسی کے ساتھ کوئی اور مدد و معاونت کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن اللہ اس کو سارے اجر و ثواب عطا فرماتا رہتا ہے. یہ معتکف کے لیے بشارت ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور آگ یعنی جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دے گا، اور ہر خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان سے زیادہ بڑا ہوگا. یعنی وہ شخص جو اللہ کی رضا کے خاطر مسجد میں اعتکاف کرے گا، حضور نے فرمایا ہر دن کے بدلے، یعنی 10 دن کا اعتکاف ہوگا تو 10 دنوں کے بدلے 30، اور اگر ایک دن کا اعتکاف کرے گا تو ہر دن کے بدلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دے گا، اور ہر خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کی وسعتوں سے زیادہ ہوگا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا وہ 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب حاصل کرنے والا بن جائے گا. یعنی 10 دنوں میں اللہ کے گھر میں قیام کرے گا تو جتنا 2 دن حج کرنے میں، جو لوگ حج کرنے میں وقت لگاتے ہیں، تو 2 حجوں کا ثواب اور 2 عمروں کا ثواب اس کو عطا کیا جائے گا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ معتکف کے لیے ہر روز ہی اللہ رب العزت ایک حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، ہر روز ایک حج کا ثواب دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے آپ کو رحمان کے سامنے ڈال دیتا ہے، جو اپنے آپ کو رحمان کے سامنے ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم میں تیرے در کو نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ تم مجھ پر رحم فرمائے اور میری بخشش فرما دے. فرماتے اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو معتکف ہوگا اس کو کرنا یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں یکسو ہو کر بیٹھے. ہمارے یہاں تو معاشرے میں ذرا کچھ عجیب و غریب تماشے دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ معتکف ہوگا تو لگتا ہے وہ موبائل کے لیے معتکف ہوا ہے، کیونکہ اس کا سارا ٹائم تو موبائل کے اندر ہی جا رہا ہوتا ہے. اچھا، معتکف ہونے کے بعد ہونا یہ تھا کہ وہ دنیا سے قطع تعلق ہو کر یکسو ہو کر اللہ سے تعلق کرے. وہ معتکف ہوتا ہے اور موبائل لے کر کبھی امی کو فون کرے گا، نوجوان بچہ ہوگا، کبھی بھائی کو فون کرے گا، کبھی والد کو کرے گا، شوہر ہوگا تو بیوی کو کرے گا، پھر بچوں کی خیریت لے گا. وہ سارا ٹائم اسی تماشے کے اندر مشغول رہتا ہے. یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنا جو اعتکاف کا اصل مقصد تھا اس سے غافل ہو جاتا ہے. اب بڑی معذرت سے عرض کروں معتکفین کی وہ کیفیت اور حالت میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے اور معتکف صاحب جو ہے نا وہ لائن لگا کے وضو خانے میں کھڑے ہوتے ہیں کہ نمبر آئے تو وضو کروں. یہ کیسا اعتکاف ہے کہ جس کے اندر نماز اور جماعت کی پابندی نہیں ہو سکی؟ یہ کون سا اعتکاف ہے کہ جس کے اندر آپ کے پاس جماعت میں وقت سے پہنچنا اور اس سے پہلے سنت ادا کرنے کا ٹائم تک نہیں نکل سکا؟ اس اعتکاف کا مقصد اپنے آپ کو دنیا سے خالی کر کے اللہ کے ذکر کے لیے خالص کر دینا ہے. اگر ہم اعتکاف میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر یکسو ہونے کے بجائے اپنے دھندے کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کر رہے ہیں، موبائل کے اوپر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، فضول لغویات کے اندر ادھر ادھر کی گپے لگا کے اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں،
تو یاد رکھیے پھر 10 دن اعتکاف میں بیٹھنا وقت کا ضیاع کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہیں دے گا۔ پھر دوسری بات کہ جب ہم اعتکاف کرتے ہیں تو دیکھیں اوپر ہے، یہ میں بڑی معذرت سے دکھ والی باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ مسجد ہے نا، ہم سن کے حیران ہوتے ہیں کہ جب کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہ یہ بات کرتی ہے کہ جی مسجد کی فلاں چیز کا بل دینا تھا، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگر ہم یہاں اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا تیل ڈلوانے کے لیے بھی بل دینا ہوتا ہوگا؟ کیا مجھے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ پنکھے چل رہے ہیں، لائٹیں چل رہی ہیں، ابھی 10 دن معتکفین یہاں رکیں گے تو وہاں بجلی، گیس اور پانی خرچ ہوگا؟ پانی کا بل 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے مہینے کا ادھر آ رہا ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یار یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے حکم تھا، ہمیں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے؟ لیکن حیرانگی ہوتی ہے اس بات پر کہ اتنی بڑی مسجد جس میں کم و بیش 2000 تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور اطراف کے لوگ لگائیں تو 4 ساڑھے 4 ہزار کا لشکر بنتا ہے، اور 4 ساڑھے 4 ہزار لوگ مل کر بھی مہینے کے 4-5 لاکھ روپے کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ حالانکہ الحمدللہ یہاں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ایک اکیلا بندہ اس بات کے لیے کافی ہوتا ہے کہ پوری مسجد کا خرچہ اٹھا لے پورے مہینے کا۔ لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے، اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، سب کچھ چھن گیا، تو یار اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ کروڑوں کی گاڑی میں آتے ہیں، لاکھوں کی گاڑی میں آتے ہیں تو 5-10 ہزار روپے مہینے میں ڈال کے چلے جائیں۔ وہ اس کے لیے نکالیں گے 10 کا نوٹ، 50 کا نوٹ اور 100 کا نوٹ، اور شرم بھی نہیں آتی، اور بات ہو رہی ہے کہ جی ہم اللہ کے گھر میں آئے تو بڑی ہم نے عبادت کی۔ میرے بھائی، میرے دوست، قرآن کا حکم مجھے اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، گویا اللہ کے گھر کی مکمل دیکھ بھال کرنا، یہ ہر مومن کے لیے لازم ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے تعمیرات مسجد کے حوالے سے، اس میں کوئی بھی کام ہو، حضور نے فرمایا جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے جنت میں اس کے لیے گھر بنایا کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ مسجد کا احترام بھی کریں اور مسجد کے معمولات کا اہتمام بھی کریں۔ اس کے ساتھ جو معتکفین ہیں ان کے لیے خاص عرض ہے کہ اپنے وقت کو فضول اور لغویات میں قطعاً ضائع نہ کریں، سیل فونز کا استعمال کم سے کم رکھیں، اپنے آپ کو تلاوت قرآن کے اندر، نوافل کی کثرت کے اندر، ذکر اذکار کے اندر، یا مسجد انتظامیہ اگر کچھ دروس کا بندوبست کرتی ہے تو ان دروس میں مشغولیات کے اندر اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، تاکہ ہم جو دنیا چھوڑ کر اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی توجہ ہم پر ہو جائے، اور اللہ رب العزت کی توجہ ہو گئی تو خدا کی قسم دنیا اور آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور میں نہیں کہتا، یہ آخری بات تو جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اتنی خطرناک لکھی ہے جو عموماً ہمارے لوگ بالکل سوچتے بھی نہیں، اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔ آپ فرماتے کہ معتکفین کے لیے بہتر عمل یہ ہے کہ وہ لیلۃ الفطر کی رات بھی مسجد میں گزارا کریں۔ ہمارے یہاں جب چاند رات ہوتی ہے تو اس کے بعد تو ہم مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں بھی نہیں آتے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگلے دن جو فجر کی سنت ہے اور فجر کی نماز ہوتی ہے اس میں بھی آدھی عوام گول ہوتی ہے، وہ عید کی نماز کے لیے پہنچتی ہے۔ جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ معتکفین کے لیے بہتر عمل یہ ہے کہ چونکہ آخری رات لیلۃ الجائزہ ہے، اللہ رب العزت لوگوں کی بخشش کر رہا ہوتا ہے، تو معتکف کو چاہیے کہ بہتر عمل یہ ہے وہ رات بھی مسجد میں گزارے اور صبح عید گاہ اسی مسجد سے جائے۔ اللہ کو اس پر اتنا رحم آئے گا، اللہ اپنے فضل سے اس معتکف کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنے دین کو سمجھ پر اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اپنی بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا